السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں قرآن کی کچھ مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورہ قاریہ۔ وہ عظیم حادثہ ہوگا جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی کے ہوئے ان کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ایس میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ گہری کھائی میں گرے گا جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ سورہ تکاثر۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کھانے کی دھن میں تمہیں غفلت میں ڈال دیا اور اسی حالات میں تم قبر تک پہنچ گئے۔ تمہارا علم جب علم الیقین بن جائے تو تم جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس روز تم سے نعمتوں کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ عصر۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان یقیناً گھاٹے میں رہے گا سوائے ان کے جنہوں نے ان چاروں کی پابندی کی: ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ سورہ ہمزہ۔ طعنے اور غیبت کرنے والا تباہ ہو گیا اور وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، اس شخص کو چکنا چور کرنے والی جگہ پر پھینکا جائے گا۔ اللہ کی خوب بھڑکی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اور اس کے شعلے اونچے اونچے ستونوں کی مانند ہوں گے۔ سورہ فیل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے فریب کو اکارات نہیں کر دیا اور ان کی لاشوں کی صفائی کے لیے پرندوں کو جھنڈ بھیج دیے؟ ادھر مکے والے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ قریش۔ تجارت کرنے والے مانوس ہو گئے جاڑے اور گرمی کے سفر سے، لہٰذا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورہ ماؤن۔ تم نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلانے والا ہے؟ وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ سورہ کوثر۔ ہم نے تمہیں بے شمار بھلائیاں عطا کی، لہٰذا تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن کی جڑ کٹ جانے والی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ قرآن مجید کی کچھ چند سورہ کی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے مگر ترجمے کے ساتھ۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آنے والا ہے اور آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی شرطوں کے مطابق آپ کو چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عقیدوں پر چلنا ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے لیے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے اور نماز پانچوں وقت کا ادا کیجیے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جائیے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے خدا را خوف کرے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو عمل کو اپنانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے دینی علمات پہ چلیں۔ جزاک اللہ خیر۔